وکلا برادری میری برادری ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑی یہ عزت کی جگہ پہ ہیں. دوسری سائڈ پہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی بڑا اچھا لڑکا ہے. سوشل میڈیا کے اندر نا بے تکی سی باتیں بنتے کہاں پہنچ جاتی ہے. لوگوں نے اس میں اپنے مسالے ڈالنے ہیں, اور نقصان آپ دونوں گھروں کو ہونا ہے. بڑا اچھا لڑکا ہے بھیا بلال بھی, ان کی مہربانی اور رجب کی بھی مہربانی کہ آپس میں انہوں نے ایک چیز فائٹ کیا. یہ اس طرح کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے کسی قسم کی. اپنے آپ کو دیکھو, چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ, جو بندے کی جو کیٹیگری ہے اس حساب سے چلے. یہ آج شہرت ہے, کل نہیں ہوگی تو پھر بندہ کیا کرے گا. ویو شپ سے نکلے, ٹک ٹاک بند ہوگا, ساری یہ جتنے بھی واہ ویلے مچانے والے ہیں, یہ چیزیں کرنے والے, ختم ہو جائے گی بات. السلام علیکم ناظرین, میں اقرا فاروق سونا نیوز کی جانب سے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ملک زمان, جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر بھی ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ویڈیوز, بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. رجب بٹ جو ہیں ان کے بڑے مسائل چل رہے ہیں, وکلاء کی جانب سے تشدد ہوتا ہے, اس کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر میاں بلال جو ہیں ایڈوکیٹ, ان کے اور رجب بٹ کے درمیان ایک سلسلہ جاری رہا, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے رہا, جب سے رجب بٹ کے بہت سی ویڈیوز نکلی اور میاں بلال نے ان پر ایف آئی آر کی. مختلف مسائل پیدا ہوئے. رجب بٹ جب پاکستان آئے تو ملک زمان جو ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ دکھائی دیتے ہیں. ایک کنٹروورسی کا سلسلہ جاری رہا, لیکن اب بالآخر ایسا ہوا کہ میاں بلال کی جانب سے صلح جو ہے, ان کی ایک ویڈیو لگتی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ میں رجب بٹ کی والدہ کی وجہ سے صلح کر رہا ہوں, اور اس میں جو مین کردار ہے وہ ملک زمان نے اپنا رول ادا کیا. ملک زمان کی جانب سے یہ ان کو مشورہ رہا, اور باقاعدہ ان دونوں کو درمیان میں بیٹھ کے سمجھایا گیا کہ تم دونوں کو صلح کر لینی چاہیے. بہت سے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح کی جھگڑے میں, اس طرح کے مسائل پیدا کر کے کسی طرح کا کوئی فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہونے والا. اب ہم ملک زمان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا, اس پر ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ آپ نے صلح کروا دی. دو ایسے گروہ کے درمیان, وکلاء اور سوشل انفلوئنسر جو ہیں رجب بٹ, جن کو دنیا جانتی ہے, ان دو گروہوں کے درمیان ایک صلح کروا دینا ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, پہلی بات, میں تو گروہ نہیں سمجھتا. وکلا برادری میری برادری ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑی یہ عزت کی جگہ پہ ہیں. دوسری سائڈ پہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی بڑا اچھا لڑکا ہے. جو یہ ایک آپس میں کنٹروورسی ہوئی تھی نا, ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سوشل میڈیا کے اندر نا بات کچھ بے تکی سی باتیں بنتے کہاں پہنچ جاتی ہے. میرا رابطہ ہوا تھا جی, ایک میرا بڑا اچھا بھائی ہے اسد صاحب, ملک اسد صاحب, یہ بیسیکلی یو کے میں ہوتے ہیں. یہ ان کے دوست ہیں بلال صاحب کے, اور آپس میں ہم نے یہی بات کی, یار اس کنٹروورسی میں سے نکلنا کیا ہے. لوگوں نے اس میں اپنے مسالے ڈالنے ہیں, لوگوں نے اس میں اپنی سنسنی خیز بچانی ہے, اور نقصان آپ دونوں گھروں کو ہونا ہے. تو بڑی اچھی بات ہوئی. پھر میری کانفرنس میں بات ہوئی میاں بلال صاحب کے ساتھ, تو بڑی اچھی طریقے سے ہم نے باخوبی اس چیز کو سارا انجام دیا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی. وہ بھی بڑا اچھا لڑکا ہے بھیا بلال بھی, ان کی مہربانی اور رجب کی بھی مہربانی کہ آپس میں انہوں نے ایک چیز فائٹ کیا. آپس میں جو ایک کنٹروورسی چل رہی تھی اس کو ختم کیا. کل اس کی پیشی ہے, انشاءاللہ وہ اپنی عدالت کا احترام کرے گا, جائے گا, وہ جو اس کے کیسز ہے اس کا سامنا کرے گا انشاءاللہ. سر ابھی تک جو ہے دوبارہ سننے میں آیا تھا کہ رجب بٹ کی والدہ کے ساتھ بھی میاں بلال کی ملاقات ہونے والی ہے, جو کہ آج رات کو ممکن ہے. تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ ہاں ہے, اس میں بھی حقیقت ہے, ہوگی ملاقات. وہ بڑی اچھی عورت ہے, وہ سب کی والدہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی بڑے معاملے میں کوئی اتنا مسئلہ مسائل ہو. یہ آپس میں صلح صفائی ہر انسان کا اچھا قدم ہوتا ہے کہ اس نے اٹھایا ہے, اور صلح ہونی چاہیے. کسی میں کوئی دشمنی پڑی ہو یا کسی میں کوئی معاملات خراب ہوں, وہ ختم کرنے چاہیے. اس طرح لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا. آخر کیا ہے, آخر یہی ہے کہ وہ جو کل کو کوئی کسی کا بنتا نہیں ہے, کسی کی دشمنی کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دشمنیوں کو اتنا واویلا مچا کے آگے پہنچاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں صلح صفائی اچھی چیز ہے. سر صلح تو اس سے پہلے بھی رجب اور بلال کے درمیان ہوئی تھی, پھر دوبارہ سے کنٹروورسی چلی, دوبارہ مسائل پیدا ہوئے. تو کیا اب دوبارہ سے ان کی صلح قائم رہے گی؟ لیکن یہ تو کسی کو کیا پتہ ہو, لیکن جب بات آتی ہے پڑے کے اندر, پنچایت کے اندر, بھائیوں کے اندر اور دوستوں کے درمیان بات ہوتی ہے, جب رسپانسبلٹی اٹھائی جاتی ہے کہ میرا ذمہ داری یہ ہے, اس کا ذمہ داری یہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں بات جلدی ختم ہو جاتی ہے. جو بندے انتشار پسند ہوتے ہیں نا, جنہوں نے بات کو طول دینی ہوتی ہے, جنہوں نے بات ختم نہیں کرنی ہوتی, تو وہ ظاہری بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے.
تو یہی بات ہے سمپل سی کہ اب بات ختم ہونے والی کی طرف ہے، انشاءاللہ معاملہ سولڈ آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سر جب رجب کی طرف سے ایک ویڈیو لگتی ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا کہ اب چاہے مٹھائیاں بانٹ لیں، چائے سے میرا استقبال کرے بلال، یا پھر آئیں اور سیدھا میدان میں لڑائی کرتے ہیں۔ ابھی لوگوں کو انتظار تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تماشا دیکھنے والے تو لوگ بے شمار ہیں، اب صلح ہو گئی ہے تو ہر طرف خاموشی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک زوردار تماچا ہے جو انتشار پسند کی سیاست یا انتشار پسند کی پولیٹکس کے حوالے سے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز مچاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنی ڈومینوں میں رہ کے باتیں کرنی چاہیے، اپنی وہ ایک کہتے ہیں نا پہلے بولو پھر تولو، پہلے اپنے آپ کو دیکھی پھر آگے بات کریں۔ یہ اس طرح کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے کسی قسم کی۔ سب دوست ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، عزت کرو، گیو اینڈ ٹیک والا کام کرو۔ آج کسی کی عزت کرو گے کل کوئی آپ کو عزت کرے گا۔ تو بات سمپل سی ہے کہ عزت و احترام ہر انسان کے اوپر لاگو ہے۔ ہاں جی جو گیم ہے یہ سوشل میڈیا کی، یہ بیسیکلی گیم ہے ساری ویوز شپ کی، اور جو جس کے پاس کوئی ویوز آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو میں اس کے بڑے اینٹی ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھو، چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ، جو بندے کی جو کیٹیگری ہے اس حساب سے چلے۔ یہ آج شہرت ہے کل نہیں ہوگی تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ ویو شپ سے نکلے، جو دلوں کے اندر لوگوں کے گھر بنائے گا وہی آج کا سمندر کھلوائے گا، اور یہ آج ہے کل نہیں ہوگا ویو شپ۔ لیکن جو آپ نے لوگوں میں اپنا عزت، اپنے مقام، اپنی پہچان بنائی ہوگی نا، وہ کل آپ کو کسی بھی جگہ آپ کے کارا بند ہوگی انشاءاللہ۔ سر بے شمار ایسے بھی کمنٹس ہیں جو رجب اور بلال کی پوسٹ پہ میں نے دیکھے، جس میں کہا گیا کہ اب رجب بٹ پاکستان آئے ہیں، اب ان کو معافی چاہیے، اور اب ادھر سے میاں بلال کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو اس کو بھی اب اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اپنے ارد گرد جو ہے گھیرا تنگ نہ ہو، اس لیے دونوں نے کے درمیان جو ہے یہ صلح ہوئی ہے۔ سر اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے فضول کمنٹس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ کمنٹس وہی لوگ کرتے جو سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے، بے تکی من کہانی بنانی ہوتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کا واقعہ کروایا تھا آپ کے سامنے۔ وہ ایک سوشل میڈیا کا فائر بریگیڈ ہے لونڈے لپاڑوں کا، جو بھی بڑے بکواسیں کرتے ہیں، جو بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ میں انتشار کی سیاست کو یا انتشار کی پولیٹکس کو یا انتشار کی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گیم چلاتے ہیں اس سے بلا اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ جو کمنٹس یا جو چیزیں دیکھیں جو کسی کے خلاف بولتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں اس کے آگے کیا ہے۔ ہمیں کسی کے خلاف نہ کوئی برا سوچنا چاہیے، نہ کوئی برا سوچنے کا خیال لے کے آنا چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی برا سوچتے ہیں نا، کل کو اس کے آگے خود آئے گا۔ تو لہذا بات بڑی سمپل سی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ وہ اپنا بندہ خود کیا ہے، پھر کل کو کوئی بندہ بات کرے۔ تو لہذا صلح صفائی بڑی اچھی چیز ہے، آج صلح ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہوتی ہے۔ وکلاء کی جانب سے جو تشدد کیا گیا تھا، تو کراچی کے وکلاء اور لاہور کے وکلاء کے درمیان کچھ ڈسکشن چل رہی ہے کہ وہ ابھی میاں بلال کے ساتھ ہیں، ایگری کر گئے ہیں صلح کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ہم نے نا بات بنا لی وکلاء، قطر ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ ایک وکیل بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو کراچی کے وہ سلنکی صاحب تھے، انہوں نے کیوں کیا، کیسے کیا، کیوں کروایا، کیسے کروایا، میں ان کی اتنی بات کو اتنا وسیع تو نہیں کر سکتا، لیکن جو کیا انہوں نے غلط کیا تھا۔ اگر کوئی بات ہوتی تو بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی، ابھی بھی تو یہ میاں بلال کے ساتھ بیٹھ کے ہی بات ہوئی ہے نا۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ وہ ایک آدھے بندے کی وجہ سے آپ پوری وکلا برادری کو انوالو کر لو، ایسا نہیں ہوتا۔ وکلا برادری ہماری برادری ہے، میرے اپنے بھائی وکیل ہیں، میرے اپنے کئی کزن وکیل ہیں، میرے اپنے فیملی ممبرز وکیل ہیں، تو میں کیا ان کا وکلا برادری کا حصہ نہیں ہوں؟ جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں ہم ان کو ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم ان کی خود کمپین چلاتے ہیں، لیکن یہ آج آ کے ہمیں تقسیم کر دینا یہ ایک بڑی بری بات ہے۔ وکلا برادری ہماری برادری، ہمیں ان کے اوپر بڑی امیدیں ہیں، یہ ہمارے ملک کا مین ستون ہے۔ انہی کی وجہ سے، انہی وکلا برادری کی وجہ سے آج ہمارے ملک کا آئین قائم دائم ہے۔ اگر یہ وکلا برادری نہ ہوتی تو آج ہمارے ملک کا آئین نہ ہوتا۔ تو لہٰذا آج اس چیز کو کنٹروورسی کا شکار کریں گے تو میں تو اس چیز کا بالکل حق میں نہیں ہوں۔ ہمارے وکیل بھائی، ہمارے بھائی ہماری عزت کی جگہ پہ ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے پہ لاگو ہے، اور کریں گے انشاءاللہ۔ سر سوشل میڈیا پر جیسے یوٹیوبرز ہیں، ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں، رجب بٹ ہیں، ڈکی ہیں، بہت سے اور فیمیل ٹک ٹاکرز ہیں، بے شمار ہیں، ان کی ایک اپنی انڈسٹری ہے، ان پر آئے روز اتنی تنقید کی جا رہی ہے، ان کو NCCI کی جانب سے اتنی اسٹرکٹنس ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں کسی کو متعلق کچھ نہیں کہتا, میں تو ایک بات کہتا ہوں, ٹک ٹاک ہی بند ہو جائے. ٹک ٹاک بند ہوگا, ساری یہ جتنے بھی واہ ویلے مچانے والے ہیں, یہ چیزیں چوزیں کرنے والے, ختم ہو جائے گی بات. سر آپ تو رجب بٹ کے قریبی ہیں, آپ تو ان کے گھر بیٹھتے ہیں, دوست ہیں, آپ ان کو مشورہ دیں گے ایسا؟ دیکھیے نہیں, میں مشورہ, دیکھیے پھر وہی بات آ گئی, میں آپ ہر بات میں نا رجب برکت میں انڈیویجولی بات کر رہی ہے. اب میری بات سنیں مس, آپ نے انڈیویجولی طور پہ میرے سے پوچھا ہے, جس چیز سے انتشار پیدا ہوتا ہو وہی مدعا ختم ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ٹک ٹاک ہی ختم ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں سکون ہو جائے گا. تو اس میں کون سا میں نے برا کہہ دیا ہے؟ اب اس کو آپ ملا دیں کوئی نئی میمز کے ساتھ تو میں بڑا حیران ہو جاؤں گا پھر بعد میں. لیکن ایک حقیقت تو بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹک ٹاک ہی نہ ہو تو بات ہی نہ ہو, آگے ختم ہو بات. نئے ٹک ٹاکرز آ گئے, نئی چیزیں آ گئی, نئی کنٹروورسی آ گئی, نئی باتیں آ گئی. خدا رہا یار ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں جب تک پازیٹیو بندے یہاں پہ قائم ہیں, بیٹھے ہیں, وہ انتشار پسندی کو پسند نہیں کریں گے. وہ لوگوں میں آپس میں برج کا کردار ادا کریں گے, صلح کا. اور انشاءاللہ میری کوشش تو یہی ہوگی, جو کوئی دوست بھائی آپس میں لڑے ہوئے ان کی صلح ہونی چاہیے بس. آپ نے ملک زمان صاحب کی تمام گفتگو سنی, انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی. انہوں نے کہا ایسے پلیٹ فارمز, ایسے سوشل پلیٹ فارمز جس پر کسی طرح کا کوئی بیریئر اور کوئی روک تھام نہیں ہے, ڈیجیٹل گنڈا گردی جس پر ہو رہی ہے, ایسے پلیٹ فارم ہی بند ہو جانے چاہیے. اور باقی کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کسی پر تنقید کرنے کا, پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھا جائے. اور یہ دو میاں بلال اور رجب کے درمیان جو صلح ہوئی ہے, یہ بہت اچھا قدم اٹھایا گیا. اور اس میں مین کردار ادا کرنے پر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرے گا. اور اس پر جو انہوں نے ایک پازیٹیو قدم اٹھایا ہے, اس پر اپنی اچھی جو ہیں نیک تمناؤں میں, دعاؤں میں ان کو سب کو یاد رکھیے گا. اور اگلا جو دن, اگلے جو لمحات ہوں ان کے لیے اچھے ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.